امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، رد۔ رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو 3 کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے۔ شہریار منور سالار کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہبہ بخاری ایمان کے روپ میں نظر آ رہی ہیں اور اصلان نصیر نے زین کا کردار ادا کیا۔ زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اسکیمیں انہیں علیحدگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تاہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے۔ جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچھتاوا ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 12، شدت۔ اسرا ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بھال سے بھرپور زندگی گزاری۔ اس کے برعکس سلطان ایک پرعزم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنے پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے۔ ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرا کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے۔ تاہم ان کی شادی کے بعد اسرا کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے۔ نمبر 11، برنز روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کہانی فرحاد عرف رومیو اور فریا عرف جولیٹ کے گرد مرکوز ہے جس کا کردار حمزہ سہیل اور اقرا عزیز نے ادا کیا ہے۔ فرحاد ایک بہادر نوجوان ہے جو نوجوان اور پر اعتماد فریا سے محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رومیو اور جولیٹ کی محبت آگے بڑھتی ہے، ظالم معاشرہ محبت کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے مداخلت کرتا ہے۔ ڈرامہ یہ کہانی دکھاتا ہے کہ وہ متحد ہو جاتے ہیں یا معاشرہ انہیں کچل دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ روم کوم کے طور پر شروع ہوتا ہے جہاں ناظرین اقرا عزیز میں سنو چندہ سے اجیا کی جھلک اور نرم حمزہ سہیل پر ایک بالکل نیا بہادر روپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن برنز روڈ کے رومیو اور جولیٹ ڈرامے کی کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے اور ایک محبت کی کہانی میں بدل جاتی ہے جس کے صرف ایک خوشگوار انجام تک پہنچنے کی امید ہے۔ نمبر 10، پاگل خانہ۔ پاگل خانہ ڈرامہ خالص محبت کی کہانی ہے اور جہاں محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور سمیع خان ایک محبت کرنے والے جوڑے کے طور پر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے پیار میں ہیں، اپنی روح کا ہر اونس ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ محبت کی کہانی ہے جو آپ کو بار بار محبت پر یقین دلاتی ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سمیع خان، صبا قمر، عدنان شاہ ٹیپو، مشال خان، عمیر رانا، سید جبران، محمد شیخ اور سونیا مشال شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اقبال حسین نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ملٹی ورس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 9، اکھاڑا۔ اکھاڑا ڈرامے کی کہانی دل شیر اور ستارہ کے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو فیروز خان اور سونیا حسین نے ادا کیے ہیں۔ یہ دل شیر کی کہانی ہے جو ایک طاقتور پہلوان کا بیٹا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسا ہی ہوگا اور میراث جاری رکھے گا۔ تاہم دل شیر اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اپنی ابتدائی ہچکچاہٹ کے باوجود وہ ستارہ کے لیے اپنی محبت کے لیے اکھاڑا ریسلنگ رنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ ستارہ سے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے خون، پسینے اور آنسوؤں سے لڑتا ہے اور اسے حاصل کرنے میں خود کو کامیاب بناتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، خئی۔ کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے،
ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دوراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 7، جاننے جہاں۔ جاننے جہاں ڈرامہ شہرام اور ماہ نور کے گرد گھومتا ہے، جو مختلف سماجی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے اختلافات کے علاوہ یہ دو روحوں کی کہانی ہے جن کا مقصد ایک ساتھ ہونا ہے۔ شہرام، جس کا کردار حمزہ علی عباسی نے ادا کیا ہے، وہ اپنے گاؤں کے ایک با اثر شخص کا بیٹا ہے۔ معاشرے میں اپنے با اثر مقام کے باوجود وہ فرما بردار، عزت دار اور مہذب انسان ہے۔ شہرام نے بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا اور اس کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو خفیہ طور پر اس سے حسد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹے سوتیلے بھائیوں کو بھی خراب کیا ہے جو اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ دوسری طرف ماہ نور ایک متوسط طبقے کی بہادر لڑکی ہے۔ صحیح کام کے لیے کھڑے ہونے پر وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ اس کی خوبصورتی، سادگی اور خالص دل شہرام کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 6، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ فائز اور حریم، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد، اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑا ہوا پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے، جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اس کی جد و جہد کے درمیان فائز، روفی کا ایک دوست، خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی حاصل کرتا ہے، اگرچہ وہ ہوشیاری سے کام حاصل کرتا ہے۔ نمبر 5، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے، جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے، جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ نمبر 4، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے، چونکہ اس کی زندگی اپنے خاندان کے لیے انتقام سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ثقلین عباس نے لکھا ہے اور شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فارس انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران اشرف اور سارہ خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کیسے رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیرپا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ ثنا جاوید نے اینا کی تصویر کشی کی ہے، ایک شرمیلی
سادہ اور خاندانی لڑکی جو اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بے خبر ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال اور ذہنیت کسی کی زندگی پر اہم اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر، کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے، جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو ان کی محبت سے نفرت میں بدل دے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیچیدگی کو دریافت کرنے کے لیے اس ڈرامے کو لازمی دیکھیں۔ اس ڈرامے کو زی زندگی چینل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جد و جہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔